بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مشفق استاد کریم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے علماء کا مقام و مرتبہ. محترم دوستوں اور بھائیوں، علماء اس دنیا کے لیے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم سرمایہ ہے. ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ پڑھنے پڑھانے کا صلاحیت، وہ سمجھنے سمجھانے کا صلاحیت موجود ہے جو کہ جاہلوں کے اندر نہیں ہے. علماء اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون کون سا کام حلال ہے اور کون کون سا کام حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان علماء کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو کوئی ایمان رکھنے والا ہے، جنہیں علم بخشا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا. اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے. محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن و احادیث میں علماء کے مقام و مرتبہ کو اتنا بلند کرنے کے باوجود آج علماء کو ان کے مقام سے کوسوں دور کر دیا گیا ہے. آج حکومت و خلافت، سرداری علماء کرام کے بجائے جاہلوں کو سونپ دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. کہ بے شک اللہ رب العالمین اس علم کو بندے کے سینے سے اچانک نہیں نکال دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین علماء کرام کے روح کو قبض کر کے اس علم کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ دنیا میں ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا. لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، چنانچہ ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ فتویٰ بھی دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. محترم دوستوں اور بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک عالم کو چھوڑ کر جاہلوں کو سردار بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بربادی قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. آئیے ذرا ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں کہ علماء کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عالم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، عالم فرشتے کی شکل میں ہونی چاہیے. نہیں میرے دوستوں، ایک انسان کو عالم بنایا گیا ہے تو ان کے ساتھ انسان کی خطائیں بھی ہوں گی، ان کے ساتھ انسان کی لفظیں بھی ہوں گی، اور ان کے ساتھ انسان کی کمزوریاں بھی ہوں گی. آج اگر ایک عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، مسجدوں کے امام سے بھول چوک ہو جائے، تو لوگوں کی اتنی جرت، اتنی مجال جب زبان پہ لگام ہو جاتی ہے. لوگ چرچے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں مجلسوں میں، بیٹھکوں میں. علامہ ابن عساکر و زمخشری رحمہ اللہ علیہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے گا. وہ لکھتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت زہریلی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آئیے ہم اس کو قرآن کے ذریعے سمجھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی اپنے بھائی کی غیبت کریں گے تو گویا آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائیں گے. علامہ ابن عساکر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب آپ کسی علماء کی غیبت کریں گے، جب آپ کسی علماء پر لعن طعن کریں گے، جب آپ کسی علماء کو گالی گلوچ کریں گے، تو صرف آپ کو غیبت کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ اپنے دنیا و آخرت برباد کرنے کی راہ پر چل رہے ہیں.
मोहतरम दोस्तों और भाइयों, उलमा का गोश्त जहरीली होता है और आपको मालूम होनी चाहिए कि जहर मिली हुई चीज़ खाने का अंजाम क्या होता है। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, आज एक आलिम को देखकर लोगों के पेट में मरोड़ क्यों पड़ते हैं आपको पता है? इसलिए कि वो माजी याद दिलाता है, इसलिए कि वो बीमारियों का हल बताता है। आओ हम तुम्हें एक उलमा का मकाम और हम तुम्हें एक आलिम का मकाम और एक आलिम का वकार बताते हैं। एक आलिम जब जमीन पर चलता है तो ऐसे चमकता है जैसे 14वीं का चांद चमकता है। एक आलिम को सलाम करने के लिए फरिश्ते ज़ौक़ दर ज़ौक़ जमीन पर उतरते हैं। स्कूल कॉलेज की खिलाफतों में अपने बेटों को डालने वालों, जरा कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें एक तालिब इल्म का अज़मत का पता चल जाता, अगर तुम्हें एक हाफिज़ हदीस का अज़मत का पता चल जाता, अगर तुम्हें एक हाफिज़ कुरान का अज़मत का पता चल जाता, तो तुम स्कूल कॉलेज के दरवाजे पर अपने बेटों और अपने बेटियों को ना डालते, तुम मदरसों के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। याद कर हमारे सहाबा को, याद कर ताबईन व तबे ताबईन को, याद कर हमारे असलाफ को कि किस कदर उसके अंदर वो शौक़ व ज़ौक़, वो जज्बा था कि इल्म हासिल करने के लिए सैकड़ों हज़ारों मील का सफ़र किया करते थे। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्हें पता था कि इल्म जिंदा है तो दीन जिंदा है, और इल्म मिट जाएगा तो दीन मिट जाएगा, और दीन मिट जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रुए ज़मीन को हलाक बर्बाद करता है। आपको पता है इस दुनिया को कायम रखने वाली चीज़ क्या है? वो इल्म है। फ़िक़्ह का इल्म है, हदीस का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, कुरान का इल्म है। इन उलूम की बरकत है कि चांद पर चांदनी है, इन उलूम की बरकत है कि रोज़ी उतर रही है, इन उलूम की बरकत है कि आसमान से बारिश बरस रही है, इन उलूम की बरकत है कि ज़मीन से गल्ला निकल रहा है। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमाए कराम ख़त्म हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा और ज़मीन वालों को कुत्ते सुअर की शक्ल में तब्दील कर देगा। इसलिए कि ज़िना आम होगा, चोरी करना आम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन उलमा की इज़्ज़त करने और उनके एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।